عزیزان گرامی، مارچ کا مہینہ ہے۔ عرصہ 3 سال سے اس مارچ کے مہینے میں 8 مارچ کو عورت مارچ کے حوالہ سے وہ دن منایا جاتا ہے جس میں خواتین چوک و چوراہوں میں، راستے میں، روڈ پر اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ احتجاج کرتی ہیں اور اپنی آزادی کے حوالہ سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ تو کچھ پلے کارڈز ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور جو سلوگن ان کے اوپر ہوتا ہے وہ یقیناً آپ تمام احباب بخوبی اس سے واقف ہیں کہ اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ اسلامی مملکت میں جو مسلمان رہتے ہیں، جن کا دین اسلام ہے، اتنا پیارا سچا اور سچا مذہب، اتنا پیارا دین کہ جس دین نے، جس اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو بخوبی انداز میں بیان کیا ہے، تو حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس ملک میں کہ جن کے رہنے والوں کا دین دین اسلام ہے، اسلام کو اپنانے والی خواتین اسلام سے بڑھ کر بھی کوئی آزادی مانگتی ہیں۔ حیرانی ہے اس بات پر۔ جتنے حقوق عورت کو، خواتین کو اسلام نے دیے ہیں، اس اسلام سے پہلے کسی بھی مذہب نے شاید کہ انہیں اتنے حقوق نہیں دیے۔ اگر ہم اسلام سے پہلے والی کیفیت کو دیکھیں تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام سے قبل خواتین کا کیا مقام تھا، ان کی کیا حیثیت تھی، اس دور کے حساب سے ان کی کیا اوقات تھی، اور پھر اس کے بعد اسلام والی جو زندگی ہے، پھر ہم جب اسے دیکھتے ہیں اور اس میں جو اللہ رب العالمین نے خواتین کو مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، شان دی ہے، عزت اور احترام سے نوازا ہے، پہلے والی زندگی اور اسلام والی زندگی اگر ہم کمپیریزن کریں ان دونوں کے درمیان تو رود روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت کچھ دیا ہے۔ اسلام سے قبل کی جو حالت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم۔ فرمایا کہ ان میں سے جب کسی ایک کو بھی بچی کی خوشخبری ہوتی تھی، انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ مؤنث مادہ لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کے چہرے کالے ٹیٹ ہو جایا کرتے تھے غصے سے کہ ہمارے گھر میں لڑکی کیوں پیدا ہوگی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، يتوارى من القوم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے ہوئے پھرا کرتے تھے، اپنے منہ کو چھپایا کرتے تھے کہ ماحول اور معاشرے میں
کیا کہا جائے گا کہ یہ ایک بچی کا باپ ہے؟ لوگوں سے اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے آپ کو چھپایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں آیا کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک بچی کا باپ ہے۔ یعنی جس معاشرے میں خاتون کو عار سمجھا جاتا ہو، جس معاشرے میں خاتون کو، لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہو، وہ معاشرہ جو جاہلیت کا معاشرہ ہے، اور پھر ایک طرف اسلام کا معاشرہ ہے کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ من عال جاریتین حتی تبلغا۔ بھائی مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر دو بچیوں کو پالتا ہے، من عال جاریتین، ان کو پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، حتی تبلغا، حتیٰ کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، جوانی کو پہنچ جائیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا و آنا فی الجنہ کہاتین، یعنی السبابہ والوسطی۔ وہ یاد رکھے وہ بچیوں کا باپ کہ جس باپ نے اپنی دو بیٹیوں کو پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، وہ جوان ہو چکی ہیں، وہ بندہ اور میں جنت میں، فرمایا قیامت کے روز پھر جنت میں جب ہم اکٹھے ہوں گے تو یوں اکٹھے ہوں گے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی السبابہ والوسطی، یہ سبابہ انگلی وسطی سے جڑی ہے، وسطی انگلی سبابہ کے ساتھ جڑی ہے۔ فرمایا کہ بچیوں کا پالنے والا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑا ہوا ہوگا۔ اسلام سے پہلے کی حالت کیا ہے کہ باپ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، معاشرے کے اندر میں کیا منہ دکھلاؤں گا؟ لیکن جب وہ اسلام لے کر آتا ہے اور اسلام کے اندر پھر وہی اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کائنات کے امام کیا فرماتے ہیں؟ دو بچیوں کو پال کر آئے گا جنت میں، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو کیا معلوم ہوا عزت عورت کو کس نے دی؟ اسلام نے اسے رتبہ دیا، اسے مقام دیا، احترام سے نوازا ہے۔ اور عورت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کئی رشتوں کے اندر ڈھالا ہے، ایک عورت کو کئی رشتوں میں ڈھالا ہے۔ یہ ماں کی صورت میں بھی ہے، یہ بہن کی صورت میں بھی ہے، یہ بیٹی کی صورت میں بھی ہے، یہ بیوی کی صورت میں بھی ہے، بہو کی صورت میں بھی ہے، کئی اس کے رشتے اللہ رب العالمین نے پھر بنائے۔ اور پھر عورت جس طریقے سے کسی بھی ایک رشتے کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہے اس کا مقام علیحدہ ہی اللہ رب العالمین نے بنایا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری خواتین کیوں ڈی چوک کے اندر جا کر، لاہور شہر میں جا کر، دیگر بڑے شہروں میں ان کے چوکوں میں کھڑے ہو کر، کنٹینرز کے اوپر چڑھ کر اور وہ پلے کارڈز اٹھا کر اور بیکار قسم کے گندے فحش جو ہے وہ الفاظ لکھ کے ان کا سلوگن بنا کر وہاں پر وہ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرتی ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی آزادی چاہتی ہیں۔ ارے نادان، اے ناتواں، تجھے پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے تجھے مقام کتنا دیا ہے۔ تجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ عورت ایک ماں کی صورت بھی ہے۔ اتنا عظیم رشتہ، اتنا عظیم رشتہ۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ وہ شاید گھر میں اکیلا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تیری ماں موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کہا ففیہما فجاہد، آپ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت جس کے سبب سے تو لینا چاہتا ہے اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، تو وہاں سے حاصل کر لے۔ ٹائم کی بات ہے۔ اور جب جہاد کے میدانوں میں خون کی ضرورت پڑی تو وہی مائیں اپنے بچوں کو لے کر آ جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
کہ اسے بھی پیش کر دو، میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ عورت جب ماں ہے تو ماں کا مقام ہی علیحدہ ہے۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی الیہ، وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس سے میں حسن سلوک کروں، پیار سے پیش آؤں، ادب سے پیش آؤں، احترام سے پیش آؤں، میں اس سے حسن سلوک کروں، میں اس کا خیال کروں، میں اس کی معیت میں رہوں۔ حسن صحابت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کا نام لیا وہ کیا تھی؟ امو کا تیری ماں ہے۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد کس کا حق ہے کہ میں اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں؟ آپ نے پھر فرمایا امو کا تیری ماں ہے۔ اس صحابی نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد کون ہے؟ آپ فرماتے امو کا تیری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرے والد، پھر بابا جانی۔ پہلے ماں ہے، ماں ہے، ماں ہے۔ اگر ایک پیپر کے 100 نمبر ہونا ٹوٹل، تو ٹوٹل 100 میں سے 75% نمبر جو ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ماں کے لیے رکھے ہیں۔ 75% مارکس، عزت، احترام، وقار، کہ تو حسن سلوک جو کرنا چاہتا ہے اس میں سے 75% اپنی ماں کے لیے تو نے کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کا وقار کرنا ہے، اس کی عزت کرنی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ اللہ کو ہے، رکوع اللہ کو، قیام اللہ کو، قعود تشہد اللہ کو، دعا، ندا، پکار، منت منوتی، چڑھاوا، ہر ایک چیز اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، جس میں اکثریت ہماری نوجوانوں کی، وہ بچے ہوں بچیاں ہوں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ماں باپ کو عار سمجھتے ہیں، ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اور یہاں پر یہ بات میں ایڈ کرتا چلا جاؤں، اکثر لوگ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ضرور وہ اپنے اوپر ایک مرتبہ اکیلے رات کی تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کر اپنے دل میں سوچیں کہ کون سا ایسا موقع تھا جب میں نے بھی اپنے باپ کی نافرمانی کی تھی یا ماں کی نافرمانی کی تھی، تو بھائی جیسا وہ کر کے آیا ہے ویسے آگے ہوگا۔ یہاں کی بات ہے اسی مسجد کی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کر لے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ میں گاؤں سے اٹھ کے شہر کی بتیاں گننے کے لیے آ گیا تھا، ماں باپ کو پیچھے چھوڑ آیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں ہے۔ اسی مسجد کا ہی واقعہ مجھے ایک بندے نے کہا، دیکھو غلطی تسلیم کر رہا ہے ایک بندہ، وہ اللہ کو گواہی جو ہے وہ گواہ بنا رہے ہیں کہ میں نے ایسے کیا تھا۔ تو بھائیو، یہ جو عزت احترام اللہ نے ماں باپ کی بنائی ہے نا، وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ نے ہی مقام دی ہے، اور پھر جو آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان کا احترام کریں تو کریں، ورنہ ہماری اولادیں بھی ہمیں نہیں پوچھیں گی۔ بار کے موضوع اور کہیں نہ نکل جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان۔ اور پھر فرمایا، اس کی تفصیل بیان کی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ بڑے زبردست قسم کے کلمات اللہ رب العالمین بیان کرتا چلے جا رہے ہیں۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب تو نوجوان ہوگا، توانا ہوگا،
مضبوط ہوگا، طاقتور ہوگا، جوان ہوگا، اور تیری موجودگی میں تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں ہو، اکیلا باپ ہو یا اکیلی ماں ہو، یا ماں اور باپ دونوں ہیں، اور تو جوان ہے وہ بڑھاپے کو ہے، تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ آج ہم دبکا لگا کے چپ کروا دیتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ہے مجبور ہوتے ہیں، چونکہ وہ کما نہیں سکتے، اب وہ محنت مزدوری کر نہیں سکتے، اب کوئی وہ جاب کر نہیں سکتے، اب وہ محنت اور مشقت کر نہیں سکتے، کوئی چیز کما کر لا کے دے نہیں سکتے، اب وہ بچے کے آسرے کے اوپر ہوتے ہیں، تو بچہ جناب اپنی جوانی کے روم میں آ کر کیا کرتا ہے؟ اپنی ماں کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، باپ کو بھی ڈانٹ دیتا ہے۔ ارے نادان، آج تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، کل کو تو نے بھی وہاں پہنچنا ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کل کو میں نے بھی وہاں پر پہنچنا ہے، اور پھر میری اولاد بھی وہی کرے گی جو میں نے کیا۔ سمجھیں؟ پھر احدہما او کلاہما، دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں کی عزت کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، فرمایا بات کرنی ہے تو بڑی پیاری اور اچھی، صاف ستھری، عمدہ وہ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کے پروں کو بھی بچھانا ہے، یعنی کہ اپنے دونوں بازو خدمت کے لیے بچھا دینے ہیں۔ وہ بیمار پڑ جائیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کپڑے کی، لباس کی، چھت کی، کھانے اور پینے کی، سب چیزیں تو انہیں مہیا کرنی ہے۔ یہ دونوں کا ذکر آ گیا، اور خواتین کا چونکہ میں نے موضوع چھیڑا ہے، تو دونوں میں سے ایک خاتون ہے اور وہ ماں ہے۔ ماں، اس کی عزت اور اس کا احترام اور اس کا وقار بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ماں کا اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ کوئی بندہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا لینا اور بیت اللہ شریف کا وہ چکر لگوائے اپنے کندھے پر اٹھا کے، پھر اس کے بعد صفا اور مروہ پہ لے جائے اور وہاں کا بھی چکر لگوائے، 7 پھیرے وہاں کے ہو گئے، 7 چکر وہاں کے ہو گئے، سائی ہو گئی، وہ لے کر آئے زمزم کے پاس پانی پلائے، 7 کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کروائے، اور پھر حج کے باقی جو ارکان ہیں وہ بھی سارے کے سارے پورے کروائے، اور ماں جو ہے اس کے کندھے کے اوپر بھی رہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سب کچھ ادا ہو جائے، اور ادا کرنے کے بعد ماں کا حج پورا ہو گیا، اور یہ بچہ آ کر کسی سے مسئلہ پوچھ لے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جواب یہ آئے گا کہ جس رات میں تیری ماں نے تجھے جلا تھا، اس درد کا، اس تکلیف کا بھی تو نے ابھی حق ادا نہیں کیا۔ میری نادان بہنیں، میری بچیاں، میری مائیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں پلے کارڈز انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل ہے تو اس کے اوپر یہ سارے خطبات جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے۔ میں ان کو برے الفاظ سے نہیں پکارتا، وہ ہماری ہی معاشرے کی خواتین ہیں، لیکن نادان ہے، اسے شیطان نے بہکا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، خیال کرنا کہ شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے بابا کو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اس کی خواہش اور طمع اس کی کیا تھی؟ وہ جنت میں نکال کر تمہیں ننگا کرنا چاہتا تھا، اور آج ہم اسی کے ایمان کے اوپر چل رہے ہیں۔ اپنے گھروں کو بھائیوں دیندار بناؤ، دیندار، دین والا گھر بنائیں، دین والا، اسلام والا، کہ گھر میں دین ہو، مذہب ہو، اسلام ہو، دینداری ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا پڑھنا ہو، اس کا ترجمہ آتا ہو، احادیث کے اوپر کچھ نہ کچھ عبور ہو۔ اپنے گھروں کو یوں بنائیں۔
ورنہ شیطان تو جو ہے وہ وار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آخر یہ ڈی چوک میں کتنی خواتین تھیں، کسی کی تو وہ بہنیں ہوں گی نا، کسی کی تو بیٹی ہوں گی، کسی باپ کی تو وہ لختے جگر ہوں گی نا، آخر کی بھائیوں کی بہنیں تھیں اور بیٹوں کی مائیں بھی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بھائی اسلام نے تمہیں احترام دیا ہے، اسلام نے تمہیں عزت دی ہے۔ عورت کو لفظ ماں کے ساتھ جب جوڑا، رشتے کے ساتھ جوڑا، تو جنت جو ہے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ اور انہی عورتوں میں سے ایک عورت ہے نا کہ جسے کہا گیا کہ جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی ان کی سردار سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ عورت کو عزت دی، اور عورت جب یہ بیٹی تھی پھر اس کی عزت کتنی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی تمام بیویاں جو ہیں وہ بھی تشریف فرما تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں دروازہ بجا، دروازہ کھٹکا تو اندر سے آواز دی گئی کہ بھی کون ہے، کون آیا ہے، کس نے دروازہ بجایا ہے؟ تو انہوں نے باہر سے کہا انا فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ انہیں اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور ہم یوں بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ازواج کو یوں سائیڈ پہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے کو گئے، قدم اٹھا کر کے، اور کیا فرمایا؟ مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی آنے والی، خوش آمدید، ست بسم اللہ، ویلکم، جی آیا نو، بخیر راگلے۔ کس کس زبان میں سمجھاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی اپنی بیٹی سے، مرحبا بابنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف عہدے کو ابھی ایک طرف رکھتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، آخر ایک مرد تو تھے نا، ایک مرد ایک عورت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ مرد ایک باپ تھا اور وہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور عورت جو ہے ایک بیٹی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی، کائنات کے امام اس کے لیے کھڑے ہو کر گئے اور جا کر کیا کہا؟ مرحبا بامراتی، ہاتھ کو پکڑا، ماتھے کا بوسہ لیا، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، اپنی بیٹی کو لے کر آئے، جس جگہ پہ آپ بیٹھے تھے آپ نے اپنی ہی جگہ پر دائیں طرف اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا۔ جس عورت کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہو اور اسلام نے وہ عزت اور احترام دیا ہو، اور وہ مسلمان بچیاں آخر اسی اسلام آباد کے ہی گھروں سے نکل کر جانے والی تھی نا، جو پروٹیسٹ کرنے والی تھی، احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے گئی تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے، وہ کیسی آزادی چاہتی ہیں؟ کیا یہ وہ والی آزادی چاہتی ہیں کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر بکریوں سے دوستی لگائی، اور بکریاں ایک جال کے اندر بند رہتی تھیں، اس نے باہر سے کھڑے ہو کر گفت و شنید کی اور کہا کہ تمہارا مالک کیسا ہے، تمہیں تو آزاد ہی نہیں کرتا، تمہیں جناب یوں ہی اس نے بند کر رکھا ہے۔ بکریوں نے جناب ایک دن مالک آیا تو پروٹیسٹ کر دیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ہم نے نکلنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو رہندیاں نہیں، انہوں نے کھان پین اتنے مل رہا ہے، یہ باہر نوں جاندیاں نے، میں کھانا کا یہاں دیتا ہوں، یہ باہر جاتی، پانی یہاں دیتا ہوں، یہ باہر جاتی، خدمت یہاں کرتا ہوں، یہ باہر جاتی، تنگ آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ بکریاں جناب بھیڑیے کے پیچھے لگ کے چلی گئی، مالک نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تم آزادی چاہتی ہو تو جاؤ۔ اب بھیڑیے نے جناب دیکھا کہ یہ چونکہ باہر آ گئی اور میرا حملہ اندر تو ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ راستے میں ایک باڑ تھی، ایک جال تھی، اس جال کے اندر یہ موجود تھی، میں انہیں چیر پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ اب جناب اس نے حملہ کرنا شروع کیا۔ حملہ جب اس نے شروع کرنا جو ہے وہ شروع کیا، وہ ایک ایک بکری کو جناب وہ پکڑتا اور اسے وہ کھاتا،
یہ ہماری بہنیں اگر اس طرح کی وہ چاہتی ہیں کہ آزادی ہو تو پھر یاد رکھنا کہ معاشرے کے اندر پھر اس طرح کے بہت سارے بھیڑیے پھر رہے ہیں کہ جو چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، کھا جائیں گے، اور وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیں گے کہ تم کہاں تھی اور کہاں وہ چلی گئیں۔ اپنی ایک حد میں رہو، اللہ کی قسم عورت گھر کی سردار ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ عورت گھر کی سردار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ملکہ ہوتی، ملکہ۔ بندے ہیں نا، بندے صبح سے لے کر شام تک تھک ہار کے گھر میں آتے ہیں نا، گھر میں آتے ہیں تو خاتون کی اجازت کے بغیر وہ اپنی جوتی بھی کسی اور جگہ پر نہیں اتار سکتے۔ کیا بھائی؟ مرد سارے رن مرید بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رن مرید ہی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی رن مریدی جو ہے کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ رن مریدی کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ بھئی قاری صاحب نے رن مرید کہہ دی ہے، یہ رن مریدی کوئی چیز نہیں، یہ محبت کی علامت ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہ ہم نے مودت اور رحمت کا بنایا ہے۔ جہاں مودت ہوتی ہے نا، وہاں رن مریدی پھر ضرور ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، کوئی معیوب نہیں ہے، میری بات کو آپ نے معیوب نہیں لینا۔ نبی علیہ السلام امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب بیٹھ کے پیالے کو جس میں دودھ ہوتا تھا یا پانی ہوتا تھا جب وہ نوش فرماتے تھے نا، تو پہلے امی عائشہ پیتی تھی، بعد میں نبی علیہ السلام پیتے تھے، پہلے کوئی اور امی جان پیتی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں ان میں سے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پیتے تھے۔ تو حدیث کے اندر باقاعدہ ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام جب پیالہ پکڑتے تو پیالے کے وہ جو اس کا حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس میں سے تلاش کرتے تھے کہ میری بیوی نے منہ کہاں پر لگایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر منہ لگا کر پانی پیا کرتے، یہ دودھ پیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یدعو فی فیہ، جہاں میں منہ لگاتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر اپنے جو ہے لب مبارک رکھ کے آپ پانی پیا۔ یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ خواتین اگر باہر آزادی چاہتی ہیں تو پتہ نہیں بھائی کس طرح کی آزادی چاہتی ہیں، جبکہ یہ گھروں میں بڑی آزاد ہیں، اسلام نے جو ان کو اجازت دی۔ اور پھر اگر یہ شکوہ اور شکایت کرتی ہیں کہ ہمیں مار پڑتی ہے، میری بات کو معیوب نہیں کہنا، عالم دین سے شادی کر کے دیکھو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ بات لکھ لو آج، یہ میں نے علیحدہ کلپ اس میں سے ابھی کاٹنا ہے اور کاٹ کے پھر میں علیحدہ چڑھاؤں گا۔ اگر کہتی ہیں کہ ہمارے مرد ہمیں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، وہ جناب بڑا برا بھلا کہتے ہیں، بڑی گندی زبان ہے، یہ ہے وہ ہے، شکوہ شکایت کرتے ہیں، پھر کسی عالم دین سے شادی کر کے دیکھو۔ ہماری نوجوان نسل جو بچیاں ہیں ان کو پتہ نہیں کیوں داڑھی والوں سے نفرت ہے اور وہ بغیر داڑھی والوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب لڑائی ہے، بڑائی ہے، فتنہ اور فساد ہے، پھر طلاق ہے اور بس بات ختم ہے۔ علماء سے شادی کریں، مفتیان سے شادی کریں، شیوخ سے شادی کریں، نہ زندگی میں کبھی بھوکھی رہ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی شکوہ شکایت ہوگا کہ ہمیں پیار نہیں ملا، اور نہ یہ شکوہ ہوگا کہ ہمیں گالی دی گئی۔ علماء انشاءاللہ گالی نہیں نکالتے میرے بھائی، یہ گالی نہیں دیتے۔ دیندار سے شادی کریں، پھر علماء کے بعد جو دیندار طبقہ ہو، جنہیں دین کی طرف لگاؤ ہو، 5 وقت کے نمازی ہو، اس طرف شادی کریں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ذہن میں نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربعین ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها؟ ایک عورت سے 4 قسم کے لوگ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ 4 وجوہات اگر عورت میں ہو تو پھر اس عورت سے شادی کی جاتی، یا تو کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے کوئی بندہ اس کے مال کی وجہ سے کرتا ہے، کہنے کو مال مول ہے تو پھر وہ کرتا ہے، والی جمالی، ہاں کوئی کرتا ہے کہ اس کے بعد جمال ہے، خوبصورت ہے، پھر وہ کرتا ہے، کوئی ولی حسبی، ہاں اس کے حسب کی وجہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان کوئی اعلیٰ نسب سے ہے تو پھر وہ کرتا ہے، والی دینی، ہاں یا پھر کوئی دیکھتا ہے تو دین کو دیکھتا ہے کہ دین ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، فرمایا تمہارے ہاتھ جو ہے وہ مٹی میں کیوں نہ مل جائیں، تم دین والی کو ترجیح دینا، دین والی کو جس کے اندر دین ہوگا، فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ تمہارے گھر کو سدھار دے گی، اس سے شادی کرو، مال کو نہ دیکھو، مال دینا میرے مالک کی ذمہ داری ہے، جمال کو نہ دیکھو۔ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب حسن وہ بے نور ہو جاتا ہے، جمال گیا،
مال کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آج ہے اور کل بھی رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں، جمال کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، اور حسب نسب کو بھی نہ دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے حبشی جو ہے وہ صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک بہت خوبصورت لڑکی کے گھر اس کا رشتہ بھیج کے اس کی شادی کر دی تھی، تو یہ چیز وہ بھی نہ دیکھو، دین کو دیکھو کہ اس کے اندر دین ہے۔ اگر دیندار تمہاری عورت ہوگی، تمہاری بیوی ہوگی، تو تمہاری ساری اولاد، تمہاری نسل جو ہے وہ دیندار بنے گی۔ پتہ نہیں ہٹلر نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، وہ کہتا تھا تم مجھے اچھی مائیں پرووائڈ کر دو، میں تمہیں اچھی قوم جو ہے وہ دے دوں گا۔ بھائی ہم کہتے ہیں اس نے کیوں کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں دیندار عورت سے تم شادی کر لو، 7 نسلیں دیندار اس میں سے جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ کیا خیال ہے؟ تو جب دیندار گھرانہ ہوگا، دیندار فیملی ہوگی، دیندار ہماری بچیاں ہوں گی، دیندار ہماری بیٹیاں ہوں گی، پھر دیندار گھروں میں جب ان کی شادیاں ہوں گی، تو مجھے امید ہے کہ 8 مارچ کو پھر اس طرح روڈوں کی اور چوکوں کی اور کنٹینروں کی زینت جو ہے ہماری مسلمان بچی نہیں بنے گی۔ کیا خیال ہے؟ میں نے ان کی عزت میں کوئی ایسا ورڈ نہیں بولا کہ جو ان کی عزت کو خراب کرے، سبوتاژ کرے۔ میں نے جو بھی بولا پازیٹیو بولا، وہ بھی ہماری بہنیں ہیں، لیکن وہ بیچاری بہکی پڑی ہیں، ان کو راہ راست پر لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور میں فیس بکیوں کو ذرا یہ کہوں گا کہ فیس بکی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ قسم کی جناب وہ گالی جو ہے وہ بڑی نسل قسم کی گالیاں جو ہیں وہ ان کو دیتے ہیں، تو گالیاں دینے کی بجائے اگر آپ کوئی پازیٹیو ان کو پیغام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ کیا خیال ہے؟ یہی بات ہے نا، تو گالیاں دینے کی بجائے وہاں تک پہنچیں۔ جن نوجوانوں کو زیادہ ہی شوق ہے نا کہ دین کی بات ہماری وہاں تک پہنچے، تو وہاں پر چلے جاتے، 8 مارچ کو وہاں پر پہنچتے اور پہنچ کے انہیں کہتے ہیں میری بہن ہے یہ نہ کر، میری بہن یہ نہ کر۔ اس طرح سے کریں نا۔ اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر پازیٹیو ریکارڈ جو ہے وہ کروائیں اپنے بیان کو کہ میری بہنوں یہ عمل اچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ روحانی بیٹیوں ہوں آپ بھی، عزت احترام برقعے اور پردے کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اپنے اندر حیا پیدا کریں، آپ کو آپ کے حقوق ملیں گے۔ تو پھر آخر میں جملہ وہی کہوں گا کہ دیندار بندے سے شادی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کبھی وہ گالی بھی نہیں دے گا اور کبھی وہ مارے گا بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔